نہایت واجب الاحترام، قابل قدر احترام سماعت کرنے والے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور سماعت کرنے والی میری مائیں اور بہنیں، آج جس عنوان پر بات کرنی ہے اس کا عنوان یہ ہے: حلال کھانے اور حلال کمانے کی شرعی برکات کیا ہیں۔ حلال کھانے کی، حلال کمانے کی، حلال رستے سے مال حاصل کرنے کی کیا برکات ہیں اور کیا انوارات ہیں، یہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ سب سے پہلی بات، میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ بقرہ کی مختصر آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: یا ایھا الناس، اے لوگو۔ ناس کے الفاظ میں مرد بھی داخل ہیں، اس لیے کہ انسان، مرد بھی انسان ہوتا ہے، عورت بھی انسان ہے، بچہ بھی انسان ہے، بوڑھا بھی انسان ہے، جوان بھی انسان ہے، تو اللہ سب انسانوں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، سب لوگوں سے اللہ مخاطب ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کلوا، تم کھاؤ، مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے تمہیں سب کچھ کھانے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں سب کچھ کھانے کی اجازت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو پیٹ میں داخل کرنے سے پہلے بہت ساری نعمتیں عطا فرما کر پھر اس کا قانون بھی بتا دیا ہے۔ پیٹ میں داخل کرنے کے لیے انسان کو اللہ نے سب سے پہلی نعمت وہ انسان کا منہ ہے۔ منہ ایک نعمت ہے اللہ کی، جس سے مال انسان اپنے پیٹ میں داخل کرتا ہے۔ دوسری نعمت انسان کی زبان ہے جو ذائقہ بتاتی ہے۔ تیسری نعمت انسان کے دانت ہیں جو مال کو چباتے ہیں۔ چوتھی نعمت یہ ہے جو اللہ نے منہ کے اندر نگلنے کی طاقت رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ انسان کو پیٹ میں داخل کرنے کے لیے یہ بہت ساری نعمتیں اور راستہ دیا ہے۔ یہ دینے کے بعد اللہ نے انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جس کی جو مرضی چاہے اپنے منہ میں داخل کر لے، جس کی جو مرضی چاہے جیسا مال کما لے، جیسا کھا لے، ایسی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کلوا مما فی الارض، تمہیں کھانے کی اجازت ہے زمین میں سب چیزوں کو، لیکن حلالا طیبا، تم نے حلال کھانا ہے اور طیب کھانا ہے۔ یہاں پر فرق سمجھیں، اللہ رب العزت نے حلال بھی فرمایا، طیب بھی فرمایا۔ حلال بھی پاک کو کہتے ہیں، طیب بھی پاک کو کہتے ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے؟ حلال مال اسے کہتے ہیں جو قرآن اور سنت کی نظر میں حلال ہو۔ آگے اللہ نے طیب کا لفظ فرمایا، تو طیب اسے کہتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں جس مال میں کسی اور آدمی کا حق نہ ہو۔ جس مال میں جو کھا رہا ہے، جو پی رہا ہے، اس مال میں کسی اور کا حق اگر وابستہ نہ ہو، اس مال کو مال طیب کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں کھانے کی اجازت ہے، لیکن ان دو شرطوں کے ساتھ، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ جو مال آپ کھا رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ حلال بھی ہو اور اس مال میں کسی اور کا حق بھی وابستہ نہ ہو، یہ چیزیں تمہیں کھانے کی اجازت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مؤمنون میں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو کہ تم حلال کھاؤ۔ رسول کون ہوتا ہے؟ ایک نبی ہوتا ہے، ایک رسول ہوتا ہے۔ رسول نبی سے شان میں بڑھ کر ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ رسول نبی سے شان میں، مقام میں بڑھ کر ہوتا ہے۔ دو حدیثیں مطلقاً تمام انبیاء دنیا میں کتنے آئے؟ ایک حدیث کے مطابق 1,24,000، دوسری حدیث میں 2,24,000، اور اس حدیثوں کے تحت محدثین نے حتمی فیصلہ نہیں کیا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ 1,00,000 یا 2,24,000 کم و بیش کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں، ان حدیث کے تحت محدثین نے حتمی فیصلہ نہیں کیا۔
رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ اس زمین پر اللہ نے رسول 313، مطلق انبیاء 1,24,000، 2,24,000، اور رسولوں کی تعداد 313۔ کم و بیش 7 علماء نے لکھا ہے اور بعض نے نہیں لکھا۔ اور یہ تعداد کہاں سے معلوم ہوئی؟ ایک صحابی نے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا تھا تو رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا 313۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ رسولوں سے مخاطب ہیں کہ حلال کھائیں۔ معلوم ہوتا ہے جب رسول مقام میں بڑھ کر ہوتا ہے، رتبے میں بڑھ کر ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے جو بڑے درجے والے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑی شان والے لوگ ہوتے ہیں، وہی حلال کھاتے ہیں۔ جو بڑے درجے والے لوگ ہوتے ہیں حلال وہی کھاتے ہیں۔ اللہ نے اس لیے رسولوں کو مخاطب کیا ہے، رسول بڑے درجے والے۔ تو معلوم ہوا جو عورت، جو مرد، جو بچہ، جو جوان، جو بوڑھا حلال کھائے گا اس کا بڑا مقام ہے۔ اس لیے کہ اللہ رسولوں سے کہنا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال کھانے والے بڑے درجے والے ہوتے ہیں، جو گھٹیا ہوتے ہیں حرام وہی کھاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کہ حلال اختیار کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، حلال کھانا ہر مرد ہر عورت پر فرض ہے۔ اپنی مرضی نہیں کہ دنیا میں رہ کر اپنی مرضی سے کھائے، حلال کھانے کی شرط ہے، طیب مال کھانے کی شرط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب کسب الحلال، دیگر فرائض کے بعد حلال اختیار کرنا، حلال روزی کھانا اور کمانا اور حلال رستے اختیار کرنا، یعنی حلال رستے سے مال حاصل کرنا جو جائز ہو اور حلال ہو، حلال کھانا، حلال کمانا، حلال رستے سے مال حاصل کرنا، یہ فرض ہے۔ اور اس حدیث پاک میں 4 فائدے امت کو معلوم ہوئے۔ پہلے نمبر پر طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کھانا فرض ہے۔ دوسرا حلال کمانا فرض ہے، حلال رستے سے کھانا فرض ہے۔ نمبر 4، جب آپ مال حاصل کر رہے ہوں حلال، دکان کے ذریعے، تجارت کے ذریعے، کسی انداز میں بھی آپ تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لیکن اس حلال کی کمائی میں اتنا مشغول نہ ہو جانا کہ اللہ کے باقی فرائض چھوڑ دیں۔ یہ 4 سبق امت کے لیے۔ پھر علماء محققین نے لکھا ہے کیا ہر مسلمان پر ہر وقت مال حاصل کرنا، حلال کرنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ یہ 4 درجے علماء محققین نے لکھے ہیں۔ کبھی کمانا فرض ہوتا ہے، کبھی کمانا حرام ہوتا ہے، کبھی کمانا مستحب ہوتا ہے، کبھی کمانا مباح ہوتا ہے۔ یہ 4 درجے ہیں۔ کس وقت انسان پر کمانا فرض ہوتا ہے؟ جس وقت انسان کے پاس اپنے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، تو اس وقت انسان کا کمانا فرض ہے۔ پہلا درجہ، اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں، تو کمانا فرض ہے۔ اور حرام کس وقت ہے؟ جس وقت یہ تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس نیت سے کر رہا ہے فخر کے لیے، غرور کے لیے، اپنی شان کو بڑھانے کے لیے، محققین کا فیصلہ اس وقت اس کی تجارت، اس کا کمانا، اس کا مال حاصل کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ یہ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ، مستحب کب ہے کمانا؟ علماء محققین فرماتے ہیں اپنے لیے تو مال ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مال موجود ہے، لیکن اس سے اضافی مال حاصل کر رہا ہے، یہ مستحب درجہ۔ اضافی مال جو حاصل کر رہا ہے اس نیت سے کر رہا ہے میں غریبوں کی مدد کروں گا، میں مسکینوں کی مدد کروں گا، اور پھر جو اضافی مال حاصل ہوگا میں نیک کاموں میں اس پیسے کو لگاؤں گا، تو اس وقت کمانا مستحب ہے۔ نفلی حج کر لے، نفلی عمرہ کر لے، اور اس طرح مسجد میں لگا لے، اچھے کاموں میں لگا لے، تو اس وقت اس کا کمانا مستحب درجے میں ہے۔ مباح کس وقت ہے؟ مباح کس سے کہتے ہیں؟
جس کے کرنے اور چھوڑنے پر ثواب اور عذاب نہ ہو اسے مباح کہتے ہیں۔ کس وقت کمانا مباح ہے؟ اپنے مال بھی موجود ہے، گھر والوں کے لیے بھی موجود ہے، اور ضرورت سے زائد مال اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ میں اپنے آبرو اور عزت کی حفاظت کر سکوں، اس وقت مال حاصل کرنا مباح ہے۔ یہ 4 درجے علماء نے لکھے ہیں۔ جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے اس کے لیے ایک دن کمانا فرض نہیں، جس کے پاس کھانے کی چیز ایک مہینے کی مقدار موجود ہے ایک مہینہ تک کمانا فرض نہیں ہے۔ تو علی ھذا القیاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کھانے کی، حلال کمانے کی، حلال رستہ اختیار کرنے کی امت کو ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بہت سارا حصہ اس عنوان کی نظر ہے کہ مسلمان مردوں عورتوں کو، پوری امت مسلمہ کو حلال پر لایا جائے، حرام سے بچایا جائے اور حلال کی ترغیب امت کو دی جائے۔ میرے نبی کی بہت ساری تعلیمات کا حصہ اس عنوان کی نظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ طیب، بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہیں، لا یقبل الا طیبا، اللہ جس طرح پاک ہیں وہ پاک مال کے علاوہ کوئی اور چیز قبول نہیں فرماتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ نے اہل ایمان کو اسی چیز کا حکم دیا ہے، بما امر بہ المرسلین، جس کا حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حلال رستے سے حاصل کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ترغیب ہے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پہ اٹھا کے جا رہے تھے۔ میں نے اس کو کہا یہ کب تک آپ اس محنت میں لگے رہو گے؟ بہت سارے لوگ ہیں آپ کی اس مشکل کو دور کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ خاموش رہیں، آپ نے رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا، جو شخص حلال روزی کے لیے مشکل جگہ پر کھڑا ہو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جو حلال روزی کے لیے مشکل برداشت کر رہا ہے، مشقت برداشت کر رہا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان جو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے فرمایا، جو شخص حلال روزی کے لیے مشقت اٹھا رہا ہے، مشکل جگہ پر کھڑا ہے، ذلیل جگہ پر کھڑا ہے، اس شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ حلال تلاش کر رہا ہے، حرام سے بچ رہا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ، ایک روایت میں آتا ہے من اکل الحلال 40 یوما، ایک بندہ حلال کھاتا ہے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن، 10 دن، 20، 30، 40 کو جب پہنچتا ہے، اللہ روایت میں آتا ہے نور اللہ قلبہ، اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا آتا ہے وَأَجْرَى يَنَابِيعَ الْحِكْمَةَ، اللہ اس سے من قلبہ علی لسانک، اللہ حلال کھانے کی وجہ سے 40 دن کے بعد جب 40 دن کو بندہ پہنچتا ہے حرام نہیں کھاتا، تو اس کی یہ برکت ہے، اس کے یہ انوارات ہیں کہ نور اللہ قلبہ، اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ آتا ہے اس کے دل سے حکمت کہ چشمے اللہ اس کی زبان پر جاری فرما دیتے ہیں۔ وہ جب بھی کسی کو مشورہ دے گا اس میں اس کی خیر ہوگی، جب بھی بات کرے گا اللہ اس کی بات میں حکمت کو رکھ دیں گے، یعنی جب بھی بات کرے گا اس میں اس کا اپنا نفع ہوگا یا امت کے لیے نفع ہوگا۔ یہ حلال کھانے کی برکت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اور صحابی سے روایت ہے، من طلب الدنیا حلالا، جو بندہ حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، حلال رستے سے مال لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ حلال کیوں کھا رہا ہے؟ ظاہری بات ہے حلال میں مشقت ہے اور حرام میں مشقت نہیں ہوتی، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلال کھاتا ہے، من طلب الدنیا حلالا، حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، حلال رستے سے مال لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ اس لیے حلال کھا رہا ہے، اس لیے حلال کما رہا ہے، اس لیے حلال رستہ اختیار کر رہا ہے کہ میں اپنے غریب پڑوسی پر مہربانی کے لیے، دوسری نیت یہ کرے میں اپنے گھر والوں کے لیے، تیسری نیت یہ کرے کہ استعفافاً عن المسألتی، حرام سوال سے بچنے کے لیے، تو میں پیغمبر اعلان کرتا ہوں جاء یوم القیامتی، جب یہ شخص قیامت کے دن آئے گا، ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ جو بندہ حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، حلال رستے سے مال لیتا ہے، میرے نبی کا مقدس اعلان ہے
جا یوم القیامتی، قیامت کے دن جب یہ آئے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، کنز العمال کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب الحلال جہاد، حلال کمائی جہاد ہے، جہاد ہے۔ عبداللہ بن عباس سے مروی، کنز العمال میں میرے نبی کا فرمان ہے، حلال کمائی، حلال حاصل کرنا، حلال کے لیے حلال کی تلاش، حلال کھانا، حلال کمانا، حلال رستے سے لینا، یہ جہاد ہے۔ محققین فرماتے ہیں جہاد تو بڑا مشکل کام ہے، تو جہاد میں کیونکہ مشقت ہوتی ہے اور جہاد عظیم عمل ہے، تو جو بندہ حلال کھاتا ہے یہ بھی مشقت اٹھاتا ہے، اس لیے اللہ اس کو جہاد کی طرح ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے حلال کھانا، حلال کمانا، حلال رستے اختیار کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد کا ثواب فرمایا کہ جہاد کی طرح اس کو ثواب مل رہا ہے، اس لیے کہ جہاد میں بھی مشقت ہے اور حلال میں بھی مشقت ہے۔ اور اگر آپ مشقت کی وجہ سے حلال، ایک حضرت انس سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، وہ بھی کنز العمال کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اگر آپ حلال سے بے پرواہی کرو گے تو حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان حضرت انس سے روایت ہے، اگر آپ حلال سے بے پرواہی کرو گے تو حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میرے حق میں اللہ سے دعا کریں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، اللہ کے نبی میرے حق میں دعا کریں، اللہ مجھ کے ایسا بنا دے میں جب بھی دعا کروں اللہ میری دعا قبول فرمائے، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے، حلال کھانے کا اہتمام کرو، حلال کمانے کا اہتمام کرو، آپ جب بھی اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ تو ہم کو اللہ کے نبی نے نسخہ بتایا، حلال کی برکت یہ ہے اور حلال روزے کے انوارات یہ ہیں، آپ جب بھی اللہ سے دعا مانگیں گے اور جو بھی جائز چیز مانگیں گے اللہ اسی وقت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، صحابی سے کہہ رہے ہیں، آپ جب بھی اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے، بس اس بات کا اہتمام کرو، حلال کھانے کا، حلال کمانے کا، حلال رستے سے اختیار کرنا، حلال رستے سے مال حاصل کریں، جو بھی دعا آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، من اکل حلالا من اکل طیبا، جو بندہ حلال کھاتا ہے، یہاں پر اللہ کے نبی نے طیب کا لفظ بولا ہے۔ طیب کس مال کو کہتے ہیں؟ جس مال میں کسی اور کا حق نہ ہو، اور اس کو طیب کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایسا مال کھاتا ہے حلال بھی ہو اور اس میں کسی اور کا حق بھی نہ ہو، اور وعمل من سنتی، اور وہ میری سنت پر عمل کرنے والا بھی ہو، اور اپنے مال سے کسی کو تکلیف پہنچانے والا بھی نہ ہو، میں نبی اعلان کرتا ہوں دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ شرح مرکات کے اندر ہے کہ یہ سنت پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا جس جگہ ہمارا دل چاہے وہاں سنت پر عمل کر لیں؟ ایسی بات نہیں۔ نماز کی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے لیکن معاشرتی سنتوں پر اہتمام کیوں نہیں کرتا؟ آپ کی شادی ہو، آپ نبی کا طریقہ معلوم کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی کوئی فوت ہو جائے، میت کو دفن کرنے کا سنت طریقہ معلوم کیوں نہیں کرتے؟ اور اسی طرح آپ نے دکان کرنی ہے، سنت طریقہ معلوم کرنا چاہیے۔ آپ کی غمی ہے، آپ کا بچہ پیدا ہوا، آپ سنت اعمال معلوم کریں نبی کا کیا طریقہ تھا۔ تو اس سے معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حلال کھائے اور میری سنت پر عمل کرے، اس کا مطلب یہ کہ زندگی کے قدم قدم پہ وہ نبی کے طریقہ معلوم کر کے عمل کرے، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دخل الجنہ، جب مرے گا تو اللہ اس کو جنت عطا فرما دیں۔ اور اسی طرح حلال کمانے کے لیے اور حلال کھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دی ہے۔ اور حضرت افغانستان کے ایک امیر عبد الرحمن خان گزرے ہیں، اور ان کے دادا امیر دوست محمد، علماء نے اس واقعے کو لکھا بھی ہے اور بڑے محقق عالم دین نے اس کو بیان بھی کیا ہے کراچی دارالعلوم، کہ امیر دوست محمد افغانستان کا تھا، وہ وقت کا بادشاہ تھا، حاکم تھا۔ اور یاد رکھنا حلال کھانے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ بہادری عطا فرما دیتے ہیں، اللہ انسان کو جرت اور غیرت عطا فرما دیتے ہیں۔
اور جب انسان حلال کھاتا ہے وہ پھر اپنے عقیدے اور نظریے کو چھپاتا نہیں ہے. حلال کھانے والا نہیں چھپا سکتا، حرام کھانے والا ہی چھپا سکتا ہے. حلال تو اعلانیہ کہتا ہے. اور میں آپ کو واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ حلال کی وجہ سے اللہ غیرت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ بہادری عطا فرما دیتے ہیں. اور امیر دوست محمد جو افغانستان کے اپنے وقت کے حاکم تھے، بادشاہ تھے، علماء نے واقعہ لکھا اور بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو ایک فوج کا ذمہ دار بنا دیا، مجاہدین کا امیر بنا دیا، اور کسی نے افغانستان پر حملہ کر دیا. جب اس نے حملہ کیا تو اس نے اپنے بچے کو ایک لشکر کی سربراہی دی. آپ نے جا کر جس افغانستان کے حصوں پر اس نے قبضہ کیا ہے، آپ نے تمام علاقوں کو رہا کروانا ہے اور اس سے مقابلہ کرنا ہے، اس کو بھگانا ہے دشمن کو وہاں سے. اس کا بیٹا اپنی لشکر لے کر روانہ ہو گیا. یہ روانہ ہو گیا. امیر دوست محمد دن کو اس کے پاس خبر پہنچی کہ آپ کا بیٹا شکست کھا گیا ہے، آپ کا بیٹا ہار گیا، دشمن غالب آ گیا. امیر دوست محمد اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس کو کہتا ہے میرا بیٹا نوجوان ہے اور یہ عمر تو جرت اور بہادری والی ہے، بڑا بزدل نکلا ہے، بڑا کمزور دل نکلا ہے. وہ تو میں نے جہاد کے لیے بھیجا اور وہ تو واپس لوٹ رہا ہے بھاگ کر اور شکست کھا گیا. ماں سنتی رہی. اس کے اپنے خاوند کو کہتی ہے، امیر دوست محمد کو، کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. یہ ماں تھی. میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ میرا بیٹا شکست کھا گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ خبر غلط ہے. اس کے خاوند نے کہا آپ کو پتہ ہے CID والوں کی پوری تصدیق ہے، یقینی خبر ہے میرا بیٹا شکست کھا گیا ہے، آپ کا بیٹا شکست کھا گیا ہے. آپ چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ خبر غلط ہے. برل یہ بات کہ اس نے کہا میں نہیں مانتی، میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا. یہ باہر چلا گیا. کچھ دیر کے بعد یہ خبر پہنچی کہ شکست دشمن کو ہو گئی اور اس کے بیٹے امیر دوست محمد کے بیٹے کو اللہ نے شکست نہیں بلکہ فتح اس کو دے دی. واپس لوٹا ماں اپنی بیوی کے پاس، کہتا ہے مبارک ہو، وہ بیٹا تو واقعی آپ کی بات سچی ہے. مجھے یہ بتائیں آپ نے کیوں اتنا یقین سے کہا ہے کہ میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا، بات کون سی تھی؟ اس کی ماں نے کہا یہ بات بتانے والی نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں بتاتی ہوں. اس نے کہا آپ بتا دیں، میں اس لیے تو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، بیٹا آپ کا بھی ہے، میں باپ ہوں، آپ ماں ہیں. میں نے کہا کہ شکست کھا گیا، آپ نے کہا میں مانتی نہیں ہوں کہ شکست میرا بیٹا کھا سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. اچھا اس نے کہا آپ بتا دیں. اس کی ماں نے کہا جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، کاش اگر یہ باتیں ہم اپنی بیویوں سے جا کر کہہ دیں، اپنی عورتوں سے جا کر کہہ دیں، اگر وہ اس کا اہتمام کریں تو زمانے میں انقلاب آ سکتا ہے، زمانے میں اسلام آ سکتا ہے. تو وہ ماں کہہ رہی ہے، اب اپنے خاوند کو بتا رہی کہ یہ بچہ جب میرے پیٹ میں آیا میں نے عزم کیا اور اللہ سے وعدہ کیا میں حرام تو بڑی بات ہے، میں کوئی شک والا لقمہ، مشتبہ لقمہ بھی اپنے پیٹ میں داخل نہیں کروں گی. یہ وہ بچہ ہے کہ میں نے جب تک یہ میرے پیٹ میں رہا میں نے حرام کھانے سے پرہیز کیا، حلال کھاتی رہی، حرام سے بچتی رہی، اس لیے میں نے کہا میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا. اگلی بات پھر اس کی ماں نے کہا جب یہ بچہ میرے پیٹ سے باہر آ گیا میں نے 2 باتوں کا اہتمام کیا. نمبر 1، جب بھی میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. جب بھی اپنے بچے کو دودھ پلایا بغیر وضو کے نہیں پلایا. اور دوسرا، جب بھی میں دودھ اس کو پلاتی رہی میں سورۃ یاسین پڑھتی رہی. اس وجہ سے میں نے کہا میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا. اور دوسرے نمبر پر وہ عورت کہتی ہے پہلے نمبر پر باوضو دودھ پلاتی رہی، سورۃ یاسین پڑھ کے میں ہمیشہ اس کو دودھ پلایا ہے. اور جب تک یہ 2 سال بچہ میرا دودھ پیتا رہا، ان 2 سالوں میں نے حرام تو بڑی بات شک والا لقمہ بھی اندر نہیں ڈالا، کہیں اس لقمے سے دودھ بن جائے اور یہ دودھ میرے بچے کے پیٹ میں جائے. اور مجھے یقین تھا کہ جب یہ حرام کھائے گا، حلال نہیں کھائے گا، میرا بیٹا بزدل ہو جائے گا، اس کا دل کمزور ہو جائے گا. میں نے اپنے بیٹے کو حلال دودھ پلایا ہے اور میں نے حلال کھایا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا. علماء نے لکھا جو حلال کھاتا ہے اللہ اس کو بہادری عطا فرماتے ہیں، جو حلال کھاتا ہے اللہ اس کو غیرت عطا فرما دیتے ہیں. صحابہ کرام سارے حلال کھانے والے تھے، لیکن صحابہ میں جرت اور بہادری میں، غیرت میں حضرت عمر بہت مشہور ہے. حضرت عمر بہت مشہور ہیں. شعب الایمان کے اندر حدیث پاک موجود ہے. آخری بات،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت زید بن اسلم جو حضرت عمر فاروق کے آزاد کردہ غلام تھے، یہ دودھ لے کے آئے حضرت عمر کے پاس، دودھ لے کے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالی پیٹ تھا، دودھ پی لیا، اس سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے لائے ہو؟ یہ شعب الایمان بہقی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک کنویں پر گیا، محدثین کہتے ہیں کہ یا پانی کا چشمہ تھا یا کنواں تھا، توضیحات مشکات شرح میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ وہ حضرت عمر کو جواب دے رہا ہے کہ میں ایک کنویں پر گیا اور ایک پانی کے چشمے پر گیا، میری یہ بات ذمہ دار حضرات توجہ سے سنیں، ذمہ دار حضرات توجہ سے سنیں، اور میں وہاں پہنچا، وہاں پر کچھ اونٹ کچھ بکریاں صدقے کے مال کی تھیں، یعنی کسی اور کی بکریاں تھیں، کسی اور کا یہ مال اونٹ وغیرہ تھی، وہاں آئے ہوئے تھے پانی پینے کے لیے چشمے پر، اور میں بھی وہاں گیا تو اس کے جو ذمہ دار تھے، ان بکریوں کے، اس اونٹ کے جو ذمہ دار تھے، جو نگران تھے، وہ مالک نہیں تھے، صرف ان کو پانی پلانے کے لیے آئے تھے، یہ صدقے کا مال غریبوں کا تھا، یہ مستحقین لوگوں کا تھا، اور یہ وہاں چرانے کے لیے پانی پینے کے لیے میں بھی وہاں پہنچا، وہ نگران بکریوں کا دودھ نکال نکال کے لوگوں کو پلا رہے تھے۔ ذمہ دار حضرات توجہ سے سننا، حضرت عمر کو وہ واقعہ بتا رہا ہے کہ یہ دودھ میں کہاں سے لایا ہوں، وہ نگران تھے، ذمہ دار تھے، وہ بکریاں وہ اونٹ حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کے تھے، یعنی صدقے کا مال تھا، وہ نگران لوگ اس مال کے مالک نہیں تھے، صرف نگران تھے، اور ان کا دودھ نکال نکال کے لوگوں کو پلا رہے تھے، اور اس دودھ میں سے انہوں نے مجھے بھی دیا، اور میں نے اس دودھ کو مشکیزے میں رکھا اور وہ دودھ میں نے آپ کو دے دیا۔ حضرت عمر نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے منہ میں ڈالا اور الٹی کر کے دودھ کے اس لقمے کو، اس گھونٹ کو باہر نکال دیا۔ یہ کس کا عمل ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صدقے کا مال تھا، حدیث پاک میں صدقے کا لفظ موجود ہے، جبکہ وہ نگران حضرات بھی لوگوں کو غلط پلا رہے تھے، وہ تو مالک نہیں تھے، اور حضرت عمر فاروق نے اپنے لیے اس کو برداشت نہیں کیا۔ اور جس کا عمر سے تعلق ہو، جو کہتا ہے میرا عمر پہ ایمان ہے، جو کہتا ہے میں عمر کو نبی کا صحابی مانتا ہوں، میں نبی کا غلام مانتا ہوں، جس کی شان میں اللہ قرآن نازل کرتے ہیں، وہ حرام سے کیوں نہیں بچتا، وہ حلال کیوں نہیں کھاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دی ہے، حلال کھانا بھی فرض ہے، حلال کمانا بھی فرض ہے، اور حلال رستے سے مال لینا بھی فرض ہے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کو اور مجھ سمیت حلال کھانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور حرام بچنے سے ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میری امت کی ماؤں اور بہنوں کو اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے ہم سب کو نفرت عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ میرے لیے کہنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔